اتنے دور دراز دور مفتی صاحب سفر کر کے آئے اور میری دل دی خواہش ہے میرے ان برا پیچھے میں کہ یار پتہ کٹو جو مطلب مفتی صاحب کو ٹائم ہوئے سبحان انہاں کرم نوازی کی کہ اپنے قیمتی ٹائم ایچو ٹائم کٹ کے تشریف لینا سزاؤ کلا نعرہ چا سناؤ اور سین دا خطاب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت زندہ باد سیدنا صدیق اکبر زندہ باد اللهم صل على سيدنا اللهم صل يا الله يا الحمد لله رب العالمين سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله قائد الغر المحجلين نور الأولين والآخرين سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين وأصحابه الصديقين الصادقين سبحان الله الراشدين المرشدين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دل کھول کے پڑھو جی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لائق ست تکریم سادات کرام علماء ذی قدر نعت خان حضرات حفاظ قرآ اور سامعین و حاضرین بالخصوص مخدوم و محتشم پیر سید محمد اجمل شاہ صاحب بخاری محترم رانا وزیر احمد صاحب اور جملہ حضرات اللہ تعالی خان محمد سوالی خان صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اللہ تعالی انہوں کو اور اساساریہ کو بغیر حساب دے بخشے آمین آمین حافظ خادم حسین صاحب اور مرحوم و مغفور دے جملہ اقرباء و اعزاء و احباب اللہ تعالیٰ سب کو دارین دی سعادت دنیا اور آخرت دی نعمت نال مالا مال فرمائے سبحان اللہ ایسال ثواب دی نشست ہے میرے مالک نے ارشاد فرمایا یا ایتها النفس المطمئنہ سبحان اللہ اے اطمینان رکھن والی جان یعنی المطمئنۃ فی ذکرہ و طاعتہ او جان جے کو اللہ دی یاد اور فرما برداری سکون ملتا ہو ارجعی الی ربک اپنے رب تو لوٹا سبحان اللہ اگے تے کوئی یاد نہ سکون ملتا ہے ہن اودی ذات دی طرف آ سبحان اللہ راضیۃ مرضیہ
اس شان نالا کہ تو انہوں تے راضی ہوئے اور تیرے ہوتے راضی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اے تب وقت موت فرشتے کھڑے آدم کہ آج تو دنیا تو تھک گئے، تے کو اللہ دی یاد اور انہی اطاعت دے اندر سکون مل جائے، انہی ذات دے جلوے دی طرف آوے۔ بندے جو تو نکلنا پہ اللہ فرمائے فادخلی فی عبادی، میرے بندے داخل تھی۔ اللہ بندے جو تے نکلنا پہ فرمایا تھوڑے جو نکلنا پہ چنگے ہی داخل تھی۔ اللہ فرماونا یہ چاہتے کہ جنت آؤ، اللہ پہلے فرمائے کہ میرے بندے داخل تھی، پھر فرمایا وادخلی جنتی، میری جنتی داخل تھی۔ معلوم ہوتے جب تک سنگت نہ ملے جنت نہیں ملے۔ جاگ دے بیٹھو، جب تک سنگت نہ ملے جنت نہیں ملتی۔ پہلے سنگت ضروری ہے پھر جنت ضروری ہے، مگر میں قربان اس ہستی توں جے کو محمد مصطفیٰ دی سنگت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین، پرفتن حالات ہیں، کچھ بندے نے تہیہ کی تو ہے کہ انہیں سچ نہیں رسنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے ارادہ کیتا ہوئے کہ سچ نہیں رسنا، سدھی گال نہیں کرتی، صدیاں تو جھوٹ بول لیں اور اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھیں۔ حاضرین میری گزارش کو سمجھو، سبحان اللہ۔ اس روئے زمین تے، اس دھرتی تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد اہل بیت دی محبت دا جس ہستی نے سب تو زیادہ درس دیتا ہے اس ہستی کو ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے میری طرف؟ سبحان اللہ۔ دشمن نے کوشش یہ کی تھی کہ اسی شے کوئی مشکوک کر دیتا بنے، بنیادی کھوکھلی کی تھی بنے، جڑیں کمزور کی تھی بنے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ اول تو اختلاف بھی آ گئے۔ اگر حضور دی جماعت ہی فیل تھی گئی ہے تو اول کیا اسلام رہ گئے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تربیت یافتہ جماعت ہی ناکام ہو گئی ہے، ول اصل کس کے مسلمان ہیں؟ ول سادہ کلمہ پڑھنا کیا مانا رکھتے ہیں؟ اے نہ دیکھو کہ گلی محلے جو کیا آواز آئی ہے، اے نہ دیکھو کہ شمال جنوب والے کیا حد ہے، اے دیکھو کہ قرآن کیا حد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاگ دے بیٹھے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صدیق اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بھئی نامعلوم، نامانوس، غیر معروف آوازہ تا کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ سوچنا ہے کہ کلام الہی نے کیا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میری ایک گال کو یاد رکھ سو، اہل بیت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گھرانہ اور حضور دے صحابہ کرام دے بارے شک والا عقیدہ رکھن والا شخص قرآن تے یقین نہیں رکھ سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل بیت پاک اور صحابہ کرام انہوں نے بارے شکوک و شبہات مبتلا شخص قرآن کو حق نہیں سمجھ سکتا، او کو دبے لفظیں، چھپے لفظیں، صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً کسی نہ کسی ضمن ایک گال آکھنی پوسی کہ کچھ آیتاں اس جاتے نہیں جتھا نازل تھی گئے، کچھ حصہ حذف تھی گئے، کچھ اضافہ تھی گئے۔
کتھائی رکوع و سجود کوئی نہ کوئی ضرور او آکسی کے اتھر اے نہیں ہائی اتھر اے ہائی لفظہ دا ہیر پھیر ضرور کرن دی کوشش کرے سی او کہ پوچھو یہ ساری دقت کیوں پیدا تھی گئی ہے وہ دی وجہ ہے کہ اس بندے کو ابو بکر اور علی کٹھے نہیں ملتے یہ واسطے وہ آنجا گولے دے جڑا آنجا گولے او کو قرآن صحیح نہ نظر آسی او دا قرآن تے ایمان نہ راسی اگر تو سا چاہ دے ہو کہ تو دا کلام الہی تے ایمان پختہ راوے اونا ہستیاں کو منو جنہ قرآن نال وفا کی تھی بھئی اولی جماعت دے ہی سوائے 10-12 بندے دے باقی سارے راہ حق تو ہٹ گیا ہدایت تو محروم تھی گیا پورا رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے حق کا اس پہلی جماعت جس تے حضور دی نگاہ ہے اوے بندے ہی اسلام اور قرآن نال وفا نہیں کر سکے تے بل بعد والے کن کیا امید کی تھی جا سکتی اللہ اکبر میں عرض کیتے ہیں یہ مسئلہ قرآن مجید کر پوچھو قرآن کیا ہے قرآن تے ہی جماعت دی بارے فرمے دے کہ اصلا انہ دی شان تورات والے کو نسی ہے این جماعت دی شان انجیل والے کو نسی ہے سبحان اللہ بھئی قرآن تا آدھے کہ تورات والے کو نسایا ہے انجیل والے کو نسایا کہ جماعت کیسی ہو سی بھئی یہ جماعت کیسی ہو سی قرآن کیا ہے قرآن مجید فرمے دے ذالک مثلہم فی التوراتی ومثلہم فی الانجیل انہ دی مثال تورات بھی ہے انہ دی مثال انجیل بھی ہے کیا مثال ہے فرمائے انہ دی مثال لیتی گئی ہے ان کا زرع اخرج شطعہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه فرمایا انہ دی مثال ہی لیتی گئی ہے جی میں کوئی حل چلاوے بیج چھٹے پانی لاوے پہرا دے وے راتی جاگے فصل تیار تھی وجے جلے دی فصل بن وجے تے فصل تے نگاہ کرے دید کرے تے آکھے یعجب الزراع فصل دیکھ کے آکھے میں محنت کی تھی ہے پر رنگ سوایا لگ گئے میں محنت کی تھی ہے پر اللہ نے کو جڑا رنگ لائے اے تے بہت بڑا رنگ اللہ نے لا چھوڑے خود فصل کاشت کرن والا اپنی محنت ہی دیکھے کھڑا تے فصل کوئی دیکھے کھڑا تو آکھے کہ میری محنت کے مقابلے جو اللہ نے ایک کئی گنا زیادہ رنگ لا چھوڑے اللہ فرمائے اس کھیتی وہ جڑی کھیتی ہے وہ جماعت صحابہ کرام دی جڑا کاشتکار ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ جس جماعت کو دیکھ کے سونا محمد آپ فخر کرے اصل تورات والے کو نسائی انجیل والے کو نسائی انہاں کو عام جماعت نہ سمجھائے جس جماعت تے نبیوں دا پیر ناز کرے وہ جماعت صحابہ کرام دی جماعت ہے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ تحقیق زندہ آباد زندہ آباد سبحان اللہ سبحان اللہ جاگ دے بیٹھے یعجب الزراع فرمایا ایسی کھیتی ہوئے جے کو دیکھن والا حیران تھی وے اور اس کھیتی نہ لیغیظ بہم الکفار تے فرمایا کفار تے جنہ دا غیظ و غضب چھا وجے جنہ کے کفر مرعوب تھی وجے جنہ کو کفر شکست کھا وجے جنہ کے کفر بھج وجے صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین گرامی قدر میں عرض کیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل اہل بیت پاک رسول اللہ دا گھرانہ اس دی فضیلت اور شان و عظمت کو جتنا ابو بکر صدیق نے بیان کیتا ہے صدقے سبحان اللہ کسی نے بیان نہیں کیتا مگر اسی مسئلے کو ہی مشکوک کر کے قرآنی آیات اور سچی روایات بھی موجودگی دے اندر کچھ غیر معروف نامانوس اور باہر دے اٹھے ہوئے راویہ دی روایات کو قبول کر کے امت دی انتشار پیدا کرنا انصاف نہیں اگو حشر دا بڑا دہاڑا ہے کیا بوڑی کھیسے چھوڑے اللہ صدقے میری دوسری گزارش سمجھو تمہارا بچہ اگر گھروں نکلے تو سو کو گولنا ہوئے تلاش کرنا ہوئے پہلے تورا دماغ تورا دل اکسی کے او فلان گھر رچے جتھا زیادہ گئے یا نام کے گیا کھڑا ہو سے یا چاچے دے گھر یا مامے دے گھر یا بوا دے گھر پھوپھی دے گھر خالہ دے گھر تو سا سوچے سو کہ تورا بال کتھا میں دے اتھا ہی ویسی
جتھا ہوندے واسطے کپڑا بھی چھایا ویسی جتھا وہ کو جمعہ ویسی جتھا ہوندے نال محبت کی تھی ویسی جتھا وہ کو کھانا کھوایا ویسی جتھا وہ کو شاہ مٹھائی دیتی ویسی جتھا وہ دی عزت تھی سی مال اٹھائی ویسی تے تو سب گل نہ ہوئے تے باقی گھرائیں بعد ہی ویسو پہلے اون گھر ویسو جتھا تمہارے بچے دی محبت زیادہ ہے میرا سوال ہے مطالعہ کر کے تسلی نال بھی سارے مخالفین حضرات مہربان تلاش کر کے بھی مسئلہ ڈس سکتے حسنین کریمین بچپن جلے اپنے گھروں نکل رہا تو کہنے گھروں لگ دے سبحان اللہ بھئی اگر اپنے گھروں شہزادے نکلے رہا تو انہوں کو تلاش کرنا پوے ہاں تے شہزادے کتھا کہنے گھروں لگ دے کتھا مل سکتے ہیں عزیزان من میں سونے دو نوکر ہو کے تسلی نہ تو کو بیٹھا کرے نا اگر حسنین کریمین طیبین طاہرین اپنے گھروں نکلنا تے انہوں کو بولنا پوے ہاں تلاش کرنا پوے ہاں تے دو گھریں جو شہزادے لبدے ہاں ایک گھر ام المومنین زوجہ رسول سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر ہے اور دوسرا گھر سیدنا ابو بکر صدیق دا گھر ہے یعنی بچپن جوی اگر انہوں کو تلاش کرنا پوے ہاں یا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھروں ملنا یا حضرت ابو بکر صدیق دے گھروں ملنا معلوم ہو دے حسنین ترسا گئے اگر تو کو شوق ہوئے اہل بیت کو ملنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور حاضرین محترم سبحان اللہ سبحان اللہ نماز بہت بڑی شے ہے سبحان اللہ نماز عبادت بھی ہے محبت بھی ہے نماز شریعت بھی ہے طریقت بھی ہے معرفت بھی ہے سبحان اللہ نماز بندے اور خدا دا یہ رشتہ ہے جاگنے بیٹھو یا کوئی سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاة اے میرا محبوب جنت اسا آپ کھڑے ہو بیا کوئی نماز نہ پڑھاوے آپ پڑھاو سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میرے رسول سارے محبوب تسا ہی ہے سارے پیارے تسا ہی ہے سونا جلے تسا کھڑے ہو کوئی مسلح تے نہ چڑھے اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاة سونا اول نماز تسا پڑھاو تو آنے ہونے کہیں کوئی امامت تھانے نہیں سبحان اللہ کسی دا مسلح تے کھڑنا چھکنا ہی نہیں جیتا تسا ہو معراج دی شب سارے نبی ثابت ہوئے اس امت نے اجر نماز اجرات فرض تھی سی اجر تک تھی نہیں حضوروں والے مسلح تے کھڑے جنہے اس امت نے نماز فرض نہیں تھی پچھو تجربہ کار بندے کھڑے 900 سال نمازہ پڑھا ہوئے والے سبحان اللہ تمہارے جب تو سلکے سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی پچھو ہستیاں کھڑی ہیں جنہاں کئی سجیاں تک نماز پڑھائی ہے امامت کریں آج جو صفج کھڑا جبریل میرے نبی دا ہاتھ پکڑ کر کے سوڑا تو آنے ہونے کون نماز پڑھا سکتا سبحان اللہ آفاقہ گردیدہ ام مہرے بتا وزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام ولیکن تو چیزیں دی کری سبحان اللہ تو آپ کو چھک دیئے امامت تو سے نماز پڑھاؤ سرکار بیت المامور پہنچنا آسمانت البار سدرت المنتہا بیت المامور گیا جڑا کعبہ زمین تے اس نسیب تے جڑا گھر ہے اللہ دا بیت المامور فرشتہ دا قبلہ فرشتہ دی نماز والی جگہ جیتا جبریل پڑھے دا نماز آج حضور پہنچے فرمایا یہ مسلح جبریل دا ہے مگر جبریل نے مسلح دی شان بچی محمد مصطفیٰ دے قدم لے سبحان اللہ اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاة سرکار کو اللہ فرمایا میرا محبوب جتنا تسا ہو سو امامت تو نہیں ہو سی مسلح تو آنے کو ہو سی سونا نماز تسا پڑھے سو جبریل پچھو نماز پڑھ سی آج اقامت آگ سی تکبیر آگ سی فرشتہ کو سر کے آگ سی نماز دا پڑھی ہوئے پر آج نماز بھی ٹس جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور ہمیں کوئی مسلح دے نہیں آ سکتا ایک کیا عالم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مرو ابا بکر فلجو صلی بالناس وفی روایت فلجو امن بالناس فرمایا ابو بکر کو اکو نماز پڑھاوے سبحان اللہ ذرا جاگ کے آسے فرمایا ابو بکر کو اکو نماز پڑھاوے آدم یار پیش نماز ہونا امام ہونا یہ تو کوئی فضیلت نہیں
سبحان اللہ اگر مسئلہ عام ہو گیا تھا اللہ اپنے محبوب کو کیوں آکھیا اللہ کئی نبی کو آکھیا پڑھا دو میرے محبوب تجھے تھے کھڑے ول بھی سید الانبیاء ول بھی فخر کہنا نہیں اللہ فرمائے تسا ہوا تسا پڑھے تو معلوم ہے کوئی خاص کیا ہے جاگتے بیٹھے ہو میں خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سرکار حضرت عباس بن عبد المطلب جنہوں نے حضور خود بہت تکریم فرمے دے حضور انہوں نے ادب کرے دے میرے سونے نبی دا چاچا ہے چاچے دا ادب ہو دے چاچا نے رتبے ہو دے سبحان اللہ اگر رشتہ دا تقدس پامال ہو وجے پھر تو کی میں جی سکتا ہے اللہ اکبر دو دفعہ ماں کو تا ماما بڑھ دے بے شک تے تو کنٹ کر کے لگے لگا اللہ اکبر رشتہ دی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے جاگنے بیٹھو میں خدا اپنے چاچے دی تعظیم فرمے دا ایک بار اسلام دے شیر دل سپاہی دلیر مرد بڑا جوان ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی سبحان اللہ بندہ جوان ہے اور تکڑا جوان ہے سونے کو محبت ہے ہوگی دلیری نہ جرت شجاعت نہ ایمان والا شخص ہے بڑے مقام والا شخص ہے ایک نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی چونکہ حضور ان نال محبت رکھتے ہیں وہ بھی ناز کرے لائے انہوں نے حضور دے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب نال کوئی تکرار چکی تھی جواب چلی تھا حضور کو معلوم تھا سرکار نے صدا خالد فرمایا ایمان کی نامر تو بعد بلا جہنم ملنا چاہتے اللہ اکبر اللہ اکبر جاگتے بیٹھے سبحان اللہ اہل بیت رسول نبی دا گھر ہے سونے دا خاندان ہے فرمایا خالد کیا ایمان تو بعد بلا ایمان ملنا چاہتے بلا جہنم ملنا چاہتے عرض کی سرکار نوکر کے خطا تھی یہ معافی چاہتے سبحان اللہ او حضور دے چاچا مسجد دے وچ موجود ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأ هذه الامہ وہو ابی ابن کعب فرمایا اے ابی ابن کعب اس روئے زمین نے میری امت جو سب تو بڑا قرآن دا کاری ان قرآن کو سنن فرشتے آنے آج جو قرآن دا بڑا کاری مسجد وچ کھڑا ہے اور سنے فرمایا مرو ابا بکر فلجہم بالناس ابو بکر کو آنکھوں نماز پڑھاوے خواتین نے عرض کی تھی سرکار ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عرض کی تھی سرکار لجبال اور لین القلب نرم دل نماز پڑھاون توانی توقن اللہ مسلح دنن ایک سنو روسن سنا ہونا دے محبت عالم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتن سواہب یوسف فرمایا تسوہی وجنہ یوسف نبی کو مشورہ دیتے ہیں سبحان اللہ فرمایا تسا عورتاں ہوئے ہی میں جاگتے بیٹھے ہو جائے کوئی نہ سونے دا جواب رہے مرد اپنا رنگ ہے فرمایا انتن سواہب یوسف تسا ہوئے ہی میں جنہ یوسف نبی واسطے مشورے کیتے ہیں فرمایا نہیں میرا حکم ہے ابو بکر نماز پڑھے تھی اگلے لفظ سن سو ایمان تازہ تھی پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جلے عرض کی دیئے سرکار و نرم دل لین القلب تو اکھونے ایک سے دروسن نبیہ نے پیر نے فرمایا ابو بکر دے ہوندے ہوئے کوئی میاں نماز پڑھاوے فیا اللہ والمومنون اللہ نبی انکار ہے ایمان والے نبی انکار ہے نہ اللہ کو پسند ہے نہ ایمان والے کو پسند ہے ابو بکری کھڑا ہوئے تو کوئی میاں امامت کراوے اللہ اور ایمان والے دی پسند ہے کہ ابو بکر ہوئے تو نماز بھی ابو بکر پڑھاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافہ شان صدیق اکبر زندہ باد اللہ نہیں چاہتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوندے ہوئے کوئی میاں نماز پڑھاوے بھاوے آدم ہوئے یا جبریل اور رسول اللہ نہیں چاہتے کہ ابو بکر دے ہوندے ہوئے کوئی میاں نماز پڑھاوے تواری چکتی صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ عمرہ دراز پھر تو کی میں گال کو ٹال دینے اللہ اکبر سبحان اللہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سونے نبی نے ارشاد فرمایا من احب هذین
یعنی الحسن والحسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اردو کو واقع سناون والا یہ حدیث سن کے سونے فرمائے من احب ہذین یعنی الحسن والحسین. سبحان اللہ. حسن اور حسین نال محبت رکھی و اباہما اور انہاں دے ابو نال محبت رکھی سبحان اللہ. و امہما اور انہاں دی امی نال محبت رکھی. کان معی درجتی فی الجنہ اور جنت میں محمد دے رلے. سبحان اللہ سبحان بھئی اللہ. تے یا علی تے حق جا سکتے اتنے شان حسن سن کے تورا دل ٹھر دے, شان حسین سن کے تورا ہاں ٹھر دے, اتنے تورے کلیجے کو ٹھنڈک نصیب تھی دیئے. اگر ایمان اور حاضرین اگر دل روشن تھی دے, ایمان تازہ تھی دے, یقین محکم تھی دے اہل بیت دے ذکر نال, میں جو اس حدیث جو مفہوم سمجھے حضور فرمائے معی درجتی فی الجنہ جنت میرے کٹھے ہو سی. اتو معلوم تھی دے حضور نصرہ چاندن اتنا تسا پیار رکھ دیو اس مسئلے کو عام نہ سمجھائے. حشر جلی تو آکو نہ آکھنا پوسی کہ اسا اہل بیت کو چاہنے ہیں جن لے اہل بیت کو چاہن والا سامنے آسی میں خود آکھنے سا اے آندہ پہ حسین کو چاہنے. سبحان اللہ. بھئی منطق والے بندے بیٹھے حسن اور ہر مجمع چھوڑ یہ واسطے میں فائدہ اٹھے دو جملہ بیادہ سونے فرمائے جائے انہاں نور نال محبت رکھی, انہاں دے ابو نال محبت رکھی, انہاں دی امی نال محبت رکھی, جنت میرے رلے ہو سی. اس دا برعکس مفہوم کیا ہے, اس دا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ انہاں دوسرا مفہوم ہے جنت وہ بندہ میرے رلے ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ. جیڑا انہاں نور نال محبت رکھے, انہاں دے ابو نال محبت رکھے, انہاں دی امی نال محبت رکھے. فرمایا جنت اوہ رلے ہو سی جیڑا انہاں نال محبت رکھے. اے او حدیث ہے جیڑی سارے ہاں بھی پڑھی ویندی ہے, سارے مہربانہ دے ہاں بھی پڑھی ویندی ہے. متواتر روایت متواتر حدیث بھئی جے کو تواتر نال بھئی روایت کیتا گیا, پڑھا گیا, سنا گیا, منا گیا, اس واسطے کسی مزید دلیل دی لوڑ نہیں. اتنا ہی کافی ہے کہ ہر ممبر تے حدیث پڑھی ویندی ہے. میں کہ اسی تے گال کو ٹک پہ دیندے ہیں, اسی تے فیصلے پہ مکے دے, اسی تے گال اسی تے جھڑا ختم پہ کرے دے. سونے فرمائے میرے رلے جنت جو وہ ہو سی جڑا انہاں نور نال, انہاں دے ابو نال, انہاں دی امی نال محبت رکھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر تو میرے منبر تک جنت کا اعلیٰ ترین باغ ہے. رسول اللہ نے فرمان اور قول کو بھئی بغیر کسی شرعی دلیل دے ان کو مجازن استعمال نہیں کیتا جا سکتا. اس کا معنی حقیقت سے مبنی ہونے صورت مجاز تب پہ اگر کوئی شرعی دلیل موجود ہوئے. لہذا میں پوری تسلی نہ بیٹھاس کرے نا منبر تو گھر تک جتنا حصہ ہے یہ سارا جنت کا اعلیٰ باغ ہے. صرف شرفن اور فضیلتن بیان نہیں تھیا بلکہ حقیقتن بیان ہے. اللہ نے جنن زمین کو پیدا فرمایا, اللہ نے جنت کا اعلیٰ باغ زمین اچھ لوا دیتا تاکہ میرا نازنی نازک مزاج تقدس معاب محبوب جتھا راوے او ماحول ہی جنت کا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میرے رلے وہ ہو سی جڑا انہاں نور نال, انہاں دے ابو نال, انہاں دے امی نال محبت رکھے. معلوم ہو گئے دانشورہ کے خطا ہوئی ہے, راوی غلط ہو سکدن, محدث غلط ہو سکدن, مفسر غلط ہو سکدن. سرکار دے قدمہ ابو بکر کو جاہ مل گئی, انہاں دے پہلو عمر فاروق کو جاہ مل گئی. دامن مصطفیٰ دی ٹھنڈی چھائیں جنہاں کو مقام ملے او اہل بیت دے دشمن نہیں ہو سکتے. محمد دے گھرانے نال انہاں دا پیار رسول اللہ دے فرمان نال سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ تحقیق حق جاری حیدری اہل بیت زندہ باد سبحان اللہ. بھئی خطیب خطابت دے اندر غلو اور مبالغہ کرے دے, تجاوز کرے دے, مجاز سے استعمال کرے دے, زینت کلام واسطے ہنر آزمے دے. اور شاعر شاعری دے اندر اپنے قول کو, اپنے مصرے کو, اپنے شعر کو, کلام کو زینت بخشن واسطے شعری حرب استعمال کرے دے. رسول اللہ کا قول نہ شاعر کا کلام ہے. سبحان اللہ جاگ دے بیٹھو سبحان اللہ. وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دین دی تبلیغ کرن واسطے گئے. سبحان اللہ. ابو یہودیہ پہنچے. اللہ اکبر. وہ جڑا یہودیہ دا بڑا مولوی ہے اودا نام ہے فنحاس ابن عازورہ. اے یہودی عجیب مخلوق ہے. اے اللہ کو حکم نہیں دے پر اللہ دی حکم نہیں منے دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ بندے ہن بھی یہودیوں دی تعریف تو باز نہیں آتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لیکن اصل گناہگار ہے پر سب کو مسلمانہ دی تعریف تو سوا کچھ چندی سبحان نہیں. اللہ. یہود نے اسلام نے کچھ چیزیں اپنا کے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اگر ساری تجارت ساری معیشت اور سارے معاملات شریعت دے تابع ہو ونے نظام مصطفیٰ دا نور نصیب ہو ونے اس قوم جائیں کوئی قوم نہیں. سبحان اللہ. بے شک کوئی شک کوئی بات سچ سچ. اللہ تعالیٰ نے یہود دے بارے قرآن وچ فرمایا سماعون للکاذب اکالون للسحت. رج کے کوڑ سنن والے ڈٹ کے حرام کھاون والے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ فرمایا سماعون للکاذب اکالون للسحت. رج کے کوڑ سنن والے ڈٹ کے حرام کھاؤ. اللہ تعالیٰ یہودیوں دے بارے فرمایا اتنا کوڑ بولن دی مذمت نہیں کی تھی اللہ نے جتنا کوڑ سنن دی مذمت کی تھی. اللہ اکبر. جل سنن والا شوق نال کوڑ سنے تے بولن والا زیادہ مرے سی. اور قوم دی قسمت ہن تو لوگ پیسے دے کے کوڑ سن دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مذہب دے سٹیج تو گن کے تفریح گاہ دے سٹیج تک میری درخواست ہے اگر مالک نے تے کوئی دولت بخشی ہے مال بخشا عزت بخشی ہے اگر اللہ نے تے کو جاہو ثروت نال نوازا ہے میری عرض کو سمجھ بل میری گزارش ہے دین دے خلاف پیسہ نہ لاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر تو خان ملک مہر نواب رانا چودھری صاحب مقام ہے سلامت ہوئی تیرا مقام مگر اسلام دے خلاف جنگ نہ کرے اسلام دے خلاف پیسہ نہ لاؤ. سبحان اللہ. تو سر سکتا تھا اسلام دے خلاف پیسے لاؤ. یہ جڑی شادی تے تم ناچ گانا کروے دے یہ جتنا نقصان تھی دے دل دا نقصان تھی دے تے کیا سمجھے دل دا نقصان ہی کوئی نہیں. بڑا نقصان. میں جس روایت کو سناؤں گا کہتا ہے ذرا طوالت تو بچ جائے اس کی متبادل روایت تاکہ ذرا کچھ بیان ہو سکے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے ہیں سرکار دے قافلے دی سنت یہ ہوندی ہے کہ حضور دا قافلہ ٹریا ایک دو یا ترے سوار قافلے کے پیچھے حضور رکھ دے. سبحان اللہ. جی قافلے کے پیچھے رکھ دے اور اورڑے پیچھوں دے ہن سوار کوئی چیز بھی چھڑ بنے کوئی سواری رہ بنے کوئی جانور رہ بنے کوئی سامان ٹھہ بنے اور جڑے پیچھوں دے او کچے دے. سبحان اللہ. جڑا واقعہ تھا رد شمس دا سورج دا واپس آنا اس سے چیز یہ حکمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر وچ مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو قافلے کے پیچھے رکھا ہے. حضور اگان آپ رک کے نماز پڑھ کی دی اور مولا علی پاک آ گئے تو انہاں حالے نماز نہیں پڑھی. سرکار نے آرام دا ارادہ فرمایا وہ واقعہ تو ذہن میں ہے. سبحان اللہ. جس واقعے کو میں بھی بیان کرنا اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قافلہ اگوں ہے اور صحابی رسول حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او قافلے دے پیچھے. سبحان اللہ. اور قافلہ ان کے رک گئے سوار لہ گئے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین انہاں دی جڑی سواری ہے کجاو آئی اندوں تے پردہ ہے. سبحان اللہ. اسلام دی شان ہے پردہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کجاوے تے پردہ لگا ہویا ان قافلہ رک گئے. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نال سواری تو اتری کچھ انہاں کو دیر ہو گئی دیر نال اتریا تے او رفع حاجت واسطے شرعی جسمانی تقاضے واسطے آپ بشری تقاضے کی خاطر اتر کے چلے گئے
انہوں قافلہ ٹر پہ سار بان نے شدر بان جڑا اٹھ دی رسی پکڑی ودائی غلام انہیں سمجھے کہ ام المومنین محمل تہین کجاوے چھے بھئی اے تے حیثیت نہیں یا کہ وہ پردہ حلامنا یا پچھنا وہ تے غلام ہے وہ سمجھے آپ تشریف فرمائیں قافلے جو ٹر ہے وہ ٹر پہ ایمان پکا ہونا چاہیے انہیں ایک قافلہ ٹر پہ ام المومنین واپس آ گیا وہ مومنہ دی ماں ہن قافلے دے پچھو بھجن تو پاک ہن وہ ان کے بہ گئے پچھو ڈیوٹی صفان بن امیہ دی انہیں اپنی ڈیوٹی مطابق کامنا ہے وہ ہے انہیں ڈٹھے پردہ دار عورتیں لہذا ہے تا کوئی مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے ان کے اپنی راچی ملا دی تھی سواری ملا دی تھی انہوں نے مسلمان سے مل کے ہی راچی ملا جلد ام المومنین سوار تھے تے انہوں نے یقینا نسنا ہی تاکہ ان کو پتہ ہوئے سوار کو کہ کون ہے انہوں نے سہت کہ میں حرم رسول زوجہ مصطفیٰ انہوں نے کہا ہے کاش ام المومنین حضور دی گھر والی آپ پیچھے رہے وجہ دل کو دکھ پہنچ انہوں سواری کو ہمت کرائی اور جتنا تیز ہو سکتا ہے چل پائے قافلے نال ون کے مل گئے اتنی گال ہے پر کسی دا دشمن کمینہ نہ ہو گئے حاضرین میرے ایک دوست ہے وہ صاحب حیثیت ہے میں ملن واسطے گیا شاگرد عزیز ہے کتا رکھے بھی خاص کوئی قسم دا کتا ہی میں وہ پوچھے بھی کہ تو کیوں رکھے پیدا آمن ونن والے تو بھونکسی پٹے سے وہاں کہ میرے مال جانور میں دی حفاظت واسطے رکھا لیکن یہ نسلی کتا ہے یہ ہر کسی کو نہیں بھونکتا وہاں کہ یہ مالک کو نہیں بھونکتا یہ مالک دی ذال کو نہیں بھونکتا سبحان اللہ یہ مالک دی اولاد کو نہیں بھونکتا یہ مالک دے دوست کو نہیں بھونکتا سبحان اللہ یار اتنی سجان تک کتے جی رکھے دی بلا تشبیہ و تمثیل حاضرین صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچے منافقین اس کتے تو بھی بدہن اللہ اکبر جے کو مالک دی سجانے کتے کو برونا کو نہیں ہے مکہ جو مسئلہ بھی آئے آسان ہے ایک پاسو چکتے کافران بے پاسو صاف ستھرے مومنان مدینہ جو مسئلہ مشکل ہو گیا ایک پاسو صاف ستھرے مسلمان مومنان بے پاسو چکتے کافران بے بندے انہاں تو زیادہ کافران تو خطرناک ہن او ہن منافق یہ مدینہ صورت پیدا ہو گیا انہیں کو موقع مل گیا زبان دراز تانا زن آکھر لگے بھئی انہیں جو مرضی آکھر انہیں آکھ دیتا اللہ اکبر صفوان جھے لکھا قربان ہو وجہ رسول اللہ بھی عزت و ناموس کا مسئلہ اتنا پروپیگنڈا انہیں کیتا جو حضور کو دکھ پہنچا سرکار بنے دے تو منافق آکے نا ہر شوہر اپنی بیوی واسطے بنے دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بولے نا آکے نا باپ بیٹی واسطے بنے دے عبد الرحمن بن ابی بکر بولے نا آکے نا بھرا بھیڑ واسطے بنے دے مگر منافقی ہو جائیں بولو تاوی الزام نہ بولو تاوی چوپن تاوی انہوں دی زبان کھلی نہ مناسب گفتگو ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گالی سنیا حضور مدینے آ گیا حضور نے فرمایا عمر اس مسئلے تیرا کیا خیال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا عمر تیرا کیا خیال ہے آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سرکار تو سے جڑا جسم تے کرتا پاتا ہوئے جبہ اللہ یہ جبے تے مکھی نہیں باہر دینا ایمان کے نشہ دانا سونا جڑا توارے جبے تے مکھی برداشت نہیں کرے دا کیا ہو توارے گھر دے اندر عیبدار عورت برداشت کرے سی تکبیر فرمایا عثمان تیرا کیا خیال ہے اس مسئلے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سرکار
اللہ نے تمہارا سایہ خلق نہیں فرمایا، پشاواں پیدا نہیں کیا، چونکہ جنہیں کوئی ٹرد ہے پشاوے والا سائے والا تے سایہ ہونا ہلکی جاتے بھی پہ سکتے ہیں، کوئی دیکھن والا آکھیا کہ فلاں جاتے رسول اللہ دا سایہ پہ گئے، اللہ دی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ سونے دا سایہ کتنی ہلکی جاتے پوے، اللہ نے سایہ خلق ہی نہیں فرمایا، جہاں پچھاواں عیب والی جاتے برداشت نہیں کرے نا، اندھا جسم کسی عیبدار عورت نال برداشت کرے سی، انہیں کھر عیبدار عورت جاگنے بیٹھے ہو یہ آپ نے فرمایا یا علی تیرا کیا خیال ہے اس مسئلے سے؟ سنو مومن دے پیر کیا فرمایا، میرے مرشد نے کیا فرمایا۔ مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے عرض کی تھی سرکار تواری نالین دے تلوے نال مردہ جو چچڑ اس چچڑی دے خون دا ذرہ لگ گیا ہی تواری نالین دے تلوے نال، ہائے ہائے میں بلا بیٹھا عرض کرے نا نالین دے تلوے نال جانورہ کو جڑی جون چمڑ دیئے چچڑی اس مردہ چچڑی دے خون دا ذرہ حضور دی نالین دے تلوے نال لگ گیا، اللہ نے فرشتے دی جماعت جبریل دے نال بھیجی بنو محمد دی نالین دے تلوے نالو خون صاف کر دیو، میں رب دی غیرت کو گوارا نہیں محمد پاک دی نالین دے تلوے نال حرام خون دا ذرہ لگ گیا ہوئے، جنہا توڑی نالین دے تلوے نال خون دا ذرہ حرام دا برداشت نہیں کرے دا، توڑی حرم دے اندر گھر دے اندر عیبدار عورت سرکار مولا علی پاک نے جلے گام کی تھی حاضرین محترم اگر الزام لگے یوسف تے قسیم مصری آغوش مادرش بولے دے ان کان قمیصہو قد من قبل فصدقت وہو من الكاذبین وان کان قمیصہو قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین فلما رآ قمیصہو قد من دبر قال انہو من قیدکن ان قیدکن عظیم۔ حاضرین اگر الزام لگے بی بی مریم سلام اللہ علیہ تے بہتان لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادرش بولن انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیجا وجعلنی مبارکا اینما کنتو وعوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم ججعلنی جبارا شقیا۔ حاضرین اگر الزام لگے مریم تے عیسیٰ گواہی دے بن، الزام لگے یوسف تے مصر دا چھوٹا بچہ قسیم مصری گواہی دے میں، اور اگر میرے نبی پاک سلطان انبیاء دی سودا پاک تے بہتان لگے رسول اللہ دی عزت دا مسئلہ ہوئے، اللہ فرمائے کوئی بال نہ بولے سی، کوئی جوان نہ بولے سی، کوئی نبی نہ بولے سی، کوئی صحابی نہ بولے سی، کوئی خطیب نہ بولے سی، کوئی ادیب نہ بولے سی، کوئی کھیر پینا مال نہ بولے سی، میں رب قرآن دیا 20 آیتہ نازل کر کے سورہ نور دیا 20 آیتہ نازل کر کے سونے محمد دی عزت دی حفاظت کرے سا، کل کوئی ننگے سر نال ممبر تے جڑ کے صدیق دی صدیقہ بیٹی دے بارے کمزور لفظ نہ آ سکے جن دی عزت دی حفاظت خدا کرے او محمد بے شک حاضرین میری عرض کو سمجھو، سبحان اللہ، اگر انکاری کرنا ہوئے والقرآن نہ کہتی سی اللہ اکبر، میں کہ والقرآن نہ کہہ پڑ سی بل ایمان نہ کہہ پڑ سی، یقیناً تو سے توجہ نہ سنے میں بھی مقامل والا قرآن مجید دی آیات آ گیا، اچھا جلے پروپیگنڈا تھی نا منافق بندیاں نے کیتا تے وہ اتنا سخت پروپیگنڈا شدید ہے، انہوں نے اتنے گالی بدھائیاں شان والے دے دشمن بھی بہت سخت انہوں نے گالی اتنے بدھائیاں، کچھ مخلص بندے ایمان والے بھی پروپیگنڈے دا شکار ہو گئے۔ یاد رکھو توبہ دا دروازہ کھلا ہے، بندے واسطے نرمی رکھی کرو، بعض اوقات کوئی پروپیگنڈا اتنا شدید ہونا ہے، اتنا سخت بولے، اتنے انہوں گالی کی تل کچھ مخلص بندے ایمان والے بھی انہوں نے گالی دا شکار ہو گئے۔ قرآن مجید کا آیتہ آ گیا
آئے تا پہنچیا او بھی آ گئے انہاں کو غلطی دا احساس کیا انہاں معافی منگی توبہ کی تھی اللہ انہاں کو معاف کی تھا اللہ انہاں دے صدقے سا کو معاف کرے آمین آمین اے واقعات امت دی تعلیم واسطے ہن توجہ ہے نا میری سبحان اللہ ایسا ہے وہ بندے چنگے ہیں ایمان والے ہیں مخلص ہیں مگر وہی پروپیگنڈا دا شکار تھی اور ہم بھی غریب مستح رضی اللہ تعالی عنہ دا خاندان مستح اور مستح نے بھی گالی کی تھی اور کچھ زیادہ گالی کر دی تھی جنہیں نہیں کرنے ہاں وہ گالی کی تھی قرآن آ گیا قرآن نے آکھا کہ یہ تم بے انت عیب نہیں یہ تے انت کرم ہے اللہ نے انہوں نے برات بیان کر دی تھی ہن مستح بھی اور انہوں نے خاندان کو آ کے توبہ کر گئے معافی مانگ گئے اللہ نے انہوں کو معاف کر دیتا ہم غریب لوگ انہوں کو خرچہ حضرت ابو بکر صدیق دینے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ غور نہیں فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دال روٹی سودے مہینے نے آپ پوچھے میں دوجے چوتھے خبر گننے جو لوڑ ہو گیا پوچھا دے وہ غریباً انہوں کو اللہ نے دیتا ہویا ہے اے انہوں کو دینے ہیں سبحان اللہ جلے رس گئے آپ ناراض تھی گئے اللہ معاف کر دیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل نے خیال ہے کہ اسا انہوں نے اتنی خدمت کروں اے حضور کو تکلیف پہنچانا اپنی دھی دا مسئلہ نہیں ہے دکھ ہے نہیں ہے کہ ابو بکر دی بیٹی کو کیا وجہ ہے دکھ ہے کہ رسول اللہ دے گھر دے بارے کیا کریا لوگوں ابو بکر دے دشمن نہ ہیں سبحان اللہ تو سن غور نہیں فرمایا سبحان اللہ میں عرض کیتا ہے لوگوں ابو بکر صدیق دے دشمن نہ ہیں رسول اللہ دے دشمن ہیں ارمان یہی کہ حضور دی زوجہ دے بارے ایسی گال کرن ایک دکھ ہے ایک دکھ دی وجہ تو سودے نہ پہنچائے انہوں دی دال روٹی نہ پہنچائے اللہ فرماوے ہاں ابو بکر کو آکھو استے کو پیسے لیتے ہیں تو انہوں کو دے تاوی ابو بکر دی شان ہے سبحان اللہ بے شک بے شک بھی اللہ فرماوے ہاں انہوں کو آکھو دے میں پیسے اسے انہوں کو نوازے انہوں کو دے میں کیوں نہیں دے نہیں اللہ یہ فرماوے ہاں بے شک بندے دی شان ہے وہ الوایت ہے وہ گال تکیتی ہے حکم تا خاص بھیج رہی تھے لیکن پتہ ہے اللہ نے لفظ کیا ارشاد فرمایا کلام کیا فرمایا حاضرین چکنی چپڑیاں تے مٹھیاں سریلی آوازاں دے پچھو نہیں بنی دا قرآن دی طرف توجہ فرماؤ قرآن کیا ہے اللہ نے فرمایا وَلَا جَعْتَلِي اُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین فضیلت والے کو نہیں ٹھاندی جو غریباں دی روٹی بند کرے بھئی تو سب غور فرمائے نا سبحان اللہ میرے لفظ مک گیا بالکل اتنی توری محبت ہے کہ میں اتنا بول گیا سبحان اللہ توجہ میری طرف ہے کہ نہ میں بلا اوہ لفظ دوہرنا پیا وَلَا جَعْتَلِي اُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ تو آنے جو جڑے فضیلت والے ہیں انہاں کوئی گال تھاندی نہیں کہ غریب بندی روٹی بند کر دے میں اللہ انہاں کو معاف کر دیتے ابو بکر کو آکھو انہاں دا راشن پہنچاوے انہاں کو سودے دے وے کیوں تاکہ فضیلت والیاں دی فضیلت ودی رہے دے دا اللہ آپ ہے بے شک لوگوں میری عرض کو سمجھو اتنے بندے رب تک عبادت نال نہیں پہنچے جتنے بندے رب تک بندے دی خدمت نال پہنچے سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب کی توفیق دے اللہ نے بے شک ہمسایہ دکھی ہے رشتہ دار دکھی ہے پچھلے گلے شکوے نہیں دکھی دے شان والیاں کو اٹھا دی نہیں سبحان اللہ کہ غریبہ نال گن مجھے رکھے دکھیاں دی خدمت ویلے جاگ دے تو بیٹھے اگر بندے دے کم میں نہ آ سکتا تو کیسا بندہ ہے نہیں کوئی بدے کوئی تے کو معلوم نہیں کیسے معاملات جوان بندے دنیا جو ویلے پہ علی خان محمد سوالی خان صاحب اس دنیا تو چلے گیا
وہ چنگا بندہ آئی اللہ سب کو چنگا ہومر دی توفیق عطا فرمائے اللہ انہیں بچے انہیں قریبی عزیز اس کے بھائی بیٹے اللہ سب کو سرفراز فرمائے مالک انہاں کو رنگ لاوے تو آنکھوں بھی اتنی شدید سردی تو سب کوئی دکھ محسوس کیتے دا آیا آمین اللہ تعالیٰ قبولیت بخشے آمین اور اپنے مخلوق کی خدمت ساکو بھی اتنا حصہ پاونے توفیق عطا فرماوے کہ وہ راضی تھی وے ایسا راضی تھی وے ونا کرے ہی ناراض نہ تھی محبت دے شکریہ دوستو ماشاءاللہ نبھاون والے بندے بیٹھے تو سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قبولیت بخشے آمین نثار احمد صاحب حاضری پیش کر کے ونا حافظ صاحب کو بھی جی میں آپ نے وعدہ فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ